سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان چلیں گے، ایک اور ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ سر بتائیے ذرا اپڈیٹ کیا ہے؟ یہ تھانہ قصور اے ڈویژن کا علاقہ ہے جہاں پر جمعے والے دن قادیانی عبادت گاہ میں عبادت کی جا رہی تھی، تو وہاں پر کچھ لوگ وہاں پر باہر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اعتراض کیا اور نعرے بازی کی کہ یہاں پر جو یہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو روکا جائے۔ تو پولیس نے آ کے ان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہا، تو انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ ہم نے پہلے بھی درخواست دی تھی لیکن یہاں پر کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی، اور پولیس جو ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ اس کی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی شاعر اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے اسے روکا جائے۔ تو پولیس جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ سلوک نہیں کر رہی ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس طرح رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وقت یہ ہوا کہ کل وہاں پر ایک افسر نامی شخص ہے جو کوٹ نامی کا رہنے والا ہے، تو وہاں پر درخواست دی ہے جس میں اس نے دو افراد ہے قادری کمیونٹی کے اور باقی جو ان کے تقریباً 2 افراد تھے، 40 کے قریب نامعلوم افراد ہیں، ان کے خلاف انہوں نے ایک درخواست ہے کہ ایف آئی آر درج کروائی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ قادری حضرات مسلمانوں کی نقل کرتے ہوئے انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ نماز اور جمعہ کی ادائیگی کرتے ہیں اور کھلم کھلا اسلامی شاعر کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ خلاف ورزی ہے۔ پولیس کے مطابق جو مقصد دفعات کے تحت جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا ہے، لیکن ابھی تک پولیس نے وہاں پر کسی کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ تو ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے ڈائریکٹ کریں۔ سر یہ بتائیے کہ یہ جو عبادت کی جا رہی تھی چار دیواری کے اندر تھی یا باہر سڑک پہ ہو رہی تھی؟ جی یہ عبادت جو ہے ان کی عبادت گاہ کے اندر چار دیواری کے اندر کی جا رہی تھی، باہر تو کوئی بھی وقت نہیں ہوتی، ان کی چار دیواری کے اندر جو ہے یہ کی جا رہی ہے۔ اچھا، تو پچھلے دنوں ایک واقعہ وہاں پہ پیش آیا ہے اسی علاقے میں، وہاں پہ ایک ڈانس پارٹی چل رہی تھی اور وہ بھی اپنے اندر جو چار دیواری تھی اس کے اندر تھی، اور بعد میں وہاں پہ کہا گیا جی یہ آپ نے پولیس نے چھاپا کیوں مارا؟ تو یہاں اگر وہ عبادت کر رہے ہیں تو وہاں وہ ڈانس کر رہے ہیں، وہاں پہ شاعر اسلام کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہاں پر جو محترم صاحب تھے، جو خطیب صاحب تھے، ان کے نواسے کی شادی تھی، تو وہاں پر وہ جو ہے وہ وہاں پر ہجڑوں کو بلا کر ڈانس کیا جا رہا تھا، اور وہ احاطہ تھا جو ان کی مسجد تھی، تو وہاں پر ایک سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی۔ بعد میں یہ پتہ لگا تھا کہ جو ہے لوگوں نے اس پر بڑا اعتراض کیا ہے کہ مسجد کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو ایف آئی آر دی ہے۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ آگے نہیں جا سکا، تو اہل علاقہ نے ملنے کے بعد کچھ اس پر رفع دفع کروا دیا۔ تو یہ بات تو بڑی باتیں ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے یا کوئی ایسی بے حرمتی کی جاتی ہے، یا اکثر جو ہے یہ اپنے اداروں میں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا اقلیتی جو ہے کوئی ایسی منورٹی میں سے کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو کہ خلاف قانون نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ کہتے ہیں جی ہماری ذمہ داری ہوئی ہے اور ہمارے اسلام کو بہت خطرہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے تو فوری طور پر اس کو روکنے اس کو بند کیا ہے۔ سر یہ بتائیے کہ ایف آئی آر کی کوئی کاپی وغیرہ آپ کو ملی ہے اس کی؟ یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ رابطہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ کہ جو اس کی کاپی جو ہے وہ ملتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ 298 اے اور 296 سی کی جو دفعات ہے اس کے تحت یہ جو 40 نامعلوم اور دو معلوم افراد جو ہے ان کے خلاف ایف آئی آر کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آج کاپی جو ہے اس کی وہ مل جائے گی۔ بہت شکریہ سر۔ نہیں پاکستان میں مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کئی پروگرام ایسے تو کر چکا ہوں کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ جناب آپ چادر اور چار دیواری کے اندر اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اب جو باہر بندہ ہے وہ اندر جا نہیں سکتا، وہاں پہ ظاہر ہے جو وہاں پہ احمدی ہوں گے وہاں پہ دوسرے لوگ نہیں جاتے، اور ان کو باہر سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیسا جادوگر ملک ہے۔ آپ کو سمجھ آئی میری بات کی؟ ان کو باہر سے ہی پتہ ہے کہ یہ جناب مسلمانوں کی طرز کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں، اسی طرح جمعہ پڑھ رہے ہیں، اسی طرح نفل پڑھ رہے ہیں، اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر جا کے ایف آئی آر کاٹوا دی جاتی۔ 2 نام بھی سامنے آئے ہیں مگر رہنے دیتے ہیں، نام ہم نہیں لیتے۔ جو چیز ہے وہ بتانے والی ہے کہ پاکستان میں آئے دن اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ یہ بھی برابر کے شریک ہے اس میں،
جن لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے، اب 40 نامعلوم افراد ہیں جس کو مرضی پکڑ کے اندر دے دیں، ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن جیسے یہ ایف آئی آر کاٹی جائے گی تو ظاہر ہے پھر گرفتاری پولیس کے لیے مجبوری بن جاتی ہے، اور پولیس مجبور ہے ان مولویوں سے بلیک میل ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو پولیس میں لوگ بھرتی ہیں ان میں کئی سفارشی ہوتے ہیں، کئی جو ہوتے ہیں رشوت دے کے پہنچے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر جیسے ہی تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے تو وہ قوانین کو بھول کے علماء کی مطابق سسٹم کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح وہاں پہ لوگوں کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، ابھی بھی بڑی تعداد میں ایسے لوگ جیلوں میں موجود ہیں جو رمضان میں پکڑے تھے کراچی وغیرہ میں بھی، اور ان کی ضمانتیں نہیں ہوئی، اور جج جو ہے وہ ضمانت نہیں لیتا۔ یہ تکلیف دہ حالات پاکستان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے جناب کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور یہاں پہ اقلیت جو ہے ان کے حقوق جو ہیں ان پر کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں، آگے جھوٹ لوگوں کو بریفنگ دی جاتی۔ ہمارے جو حکمران ہیں وہ آپ کو ان کا تو پتہ ہی ہے کہ حکمرانوں کو مذہب سے کتنی دلچسپی ہے، وہ مختلف موقع پہ آپ سنتے رہتے ہیں، مختلف وقتاً وقتاً آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی قرآن مجید کی آیت پڑھنی ہو تو ان پہ کیا گزرتی ہے۔ تو جو لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، میں بتانے لگا تھا ایک اور چیز کہ یہ قصور کا علاقہ تھا جہاں پہ وہ لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کر رہے تھے، اور وہاں پہ کہا گیا کہ جناب آپ نے ان کے اوپر چھاپا کیوں مارا، ان کی ویڈیو کیوں بنائی، اور پولیس والوں کو گالیاں دی گئی، انہیں معطل کر دیا گیا۔ یہی علاقہ ہے، کوئی اور علاقہ نہیں ہے۔ ایک ہی جگہ پہ آپ دیکھیں کہ دو قوانین چل رہے ہیں، اور یہاں پہ منافقت اتنی بڑی ہے کہ اس کو کنٹرول ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کی نیت ہی صاف نہیں ہے، بدنیتی پہ وہ کیس بنواتے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ لوگ اب ایسے کیس جب بن جائیں تو جیل میں چلے جائیں، کاروبار ہیں، بیوی بچے ہیں، کئی مسائل ہے، وہ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ پھر تشدد کے واقعات کی اطلاع ہے کہ جیلوں میں تشدد کیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے، کئی جگہ پہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہے، مگر جیل تو جیل ہی ہوتی ہے نا، شادی جب ختم ہو جائے انسان کی تو پھر اس کو پتا ہوتا ہے وہ کس حال میں۔ تو جناب میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو کہوں گا کہ یہ قوانین ختم کریں، یہ جتنے بھی بنائے ہوں گا آپ نے، اگر ایک ڈکٹیٹر یہ آرڈیننس بنا گیا تھا تو آپ کے پاس تو اختیارات ہیں، یہ اس طرح کے تمام آرڈیننس قوانین کو مٹی ڈالیں، لوگوں کو جینے دیں، وہاں پہ جینے کا حق دیں، لوگوں کو اپنی نماز قرآن پڑھنے دیں، کیونکہ دوسرے لوگوں تو نہیں پڑھنا، اب جو پڑھ رہے ہیں تو ان کو تو پڑھنے دینا۔ تو جناب جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے ایک بہت بڑا ظلم ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوئی آپ کو پھر بتاتے رہیں گے آپ، لیکن ہے ظلم، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، پاکستان کے حالات جس طرف بھی جا رہے ہیں، لوگوں کی نظر ہماری سیاسی صورتحال پہ بھی ہے، مذہبی صورتحال پہ بھی ہے، ہماری معاشی صورتحال پہ بھی ہے، اور ہمارے ساتھ ہے جناب خان صاحب، بہت ہی پیارے دوست ہیں ہمارے، اور زبردست باتیں کرتے ہیں۔ ابھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں آنے والے دنوں میں کوئی تبدیلی نظر آ رہی خان صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے توسط سے آپ کے چینل کو سننے والے اور دیکھنے والے تمام سامعین اور ناظرین کو میرا عقیدت بھرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت ہی کچھ ملین ڈالر کوشچن ہے میرے پیارے بھائی، اور اس وقت تقریباً 23 کروڑ عوام یہی سوچ رہے ہیں، جو تقریباً 8 سے 9 سال کا بچہ ہے ابھی اس وقت پاکستان میں، اللہ نے اس کو ان پچھلے 5 سالوں میں کچھ ایسا شعور عطا فرما دیا ہے کہ اب تو وہ بھی سوچ رہا ہے کہ میرے ملک کا بنے گا کیا۔ پیارے بھائی جان، تبدیلی تو آنی ہے، اس کو کتنے دیر آپ روک سکتے ہیں؟ ابھی تبدیلی کو میں ایسی صورت میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھ بند کیجیے اور دنیا کے کسی بھی ڈیم کو اپنے دماغ اپنے ذہن میں لائیے
کہ ڈیم کیسے بنتا ہے. ڈیم میں ایک پانی آ کے رک جاتا ہے, آگے ایک اسپل وے ہوتا ہے سر. جی تو یہ جو فوج ہے نا, یہ اسپل وے ہے, اور جو ڈیم ہے وہ اس وقت پاکستان کا شعور ہے. اور اسپل وے میں صرف فوج نہیں ہے, فوج کے ساتھ جتنے پاکستان کے کھاؤ اور بکاؤ مال ہے وہ ساتھ ہے اس کے. ابھی ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر اسپل وے نہ کھلا تو پیچھے پانی اس قدر جمع ہو چکا ہے کہ وہ اس اسپل وے کو ہی نہیں بھا کے لے جائے گا, بلکہ اس کی بنیادیں بھی ہلا کے رکھ دے گا. اور آپ کے چینل کے توسط سے میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر, جی جس کو پلان کر کے فلسطین کی جنگ سے پہلے اپنی سیٹ سے اتارا گیا, کہ اگر ہم نے جو نیگیٹو سائڈ ہے جن کا یہ پلان تھا, کہ اگر خان کے ہوتے ہوئے اگر ہم نے یہ اپنا پلان کے اوپر عمل کا کیا تو یہ وہ واحد شخص ہے جس کے پیچھے پوری امت مسلمہ کھڑی ہو جائے گی, اور نہ صرف امت مسلمہ میں پائے جانے والے کھاؤ اور بکاؤ حکمران, ان کی حکومتیں بھی یہ ساتھ خان بہا کے لے جائے گا. تو اس تناظر میں خان کو سائڈ پہ رکھا گیا, اور میں اسی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب سے آپ کے چینل کے توسط سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب انشاءاللہ جلد و بدیر آپ باہر ہوں گے, اور اس باہر آنے کی آپ تیاری اس طرح کیجئے کہ پاکستان میں جتنی اس وقت آپ کی پارٹی کی عہدیداران ہیں ان سب کو یک جنبش قلم آپ ان سب کو معطل کریں, اور اس کے ساتھ ہی ایک اعلان کیجئے کہ میں اب کے بعد جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو میں کسی 35 سال سے اوپر کے شخص کو جو پاکستان میں پیدا ہوا اور پاکستان میں سیاست عملی طور پہ کر کے پاکستان کی عوام کے لیے سیاست کرنا چاہتا ہے اور اس ملک کو اپ لفٹ کرنا چاہتا ہے, میں 35 سال سے اوپر کے کسی شخص کو, پی ٹی آئی کے کسی عہدیدار کو ایم این اے کی ٹکٹ نہیں دوں گا. اور اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کریں کہ 30 سال سے اوپر کے کسی جوان کو جو 31 سال کا ہو گیا اس کو میں ایم پی کے الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ نہیں دوں گا, اور 45 سال سے اوپر کا کوئی پرائم منسٹر پاکستان میں اس سیٹ کو ہولڈ نہیں کرے گا, اور 50 سال سے اوپر کا پریزیڈنٹ نہیں ہوگا. سر میں یہ یقین کامل کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں یہ سب بکاؤ مال ہے جو خان کے نام پہ منظر عام پر آیا, اور آج اپنی وہی جبلت اور فطرت کے تحت نہ صرف خان کو دھوکہ دے رہا ہے, عوام کو دھوکہ دے رہا ہے, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بھی یہ دھوکہ دے رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں, یہ مولانا اعلی حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے بدست خود اپنے اپنے ٹائپ رائٹر سے اور اپنی زبان اور اپنے قلم سے اس کو بنایا, اور اس میں تائید فقط میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی تھی. اور جب یہ جگہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ لیے تو اس پہ حکمران بھی وہی ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پاک کی حکم کو مان کے حکمرانی کو قبول کریں, بلکہ مانگے نہیں, قبول کریں اور پھر اس کے بعد ڈیلیور کریں. اور اگر خان صاحب نے اس وقت یہ عملی اقدام نہ کیا, وہی پرانے گھسے پیٹے بکاؤ اور کھاؤ مال کو دوبارہ انہوں نے اگر اپنی پی ٹی آئی میں ان عہدے داروں کی صورت میں لائے تو خان صاحب کا باہر آنا بھی وہ افیکٹو ریزلٹ نہیں ہم پہنچائے گا اس قوم کی گراس روٹ تک, جس کی آج گراس روٹ میں بیٹھے ہوئے 8 سال کے بچے نے یہ امید لگا لی کہ خان باہر آئے گا تو میرے ملک کے مسائل حل ہوں گے. میرے ملک کے مسائل صرف اس وقت ایک ہی طبقہ حل کر سکتا ہے, اور وہ ہے نوجوانان پاکستان جن کے دلوں میں اس وقت درد ہے, جن کے جگر چھلنی ہے, جن کی روحوں کو انہوں نے لتوڑ کے رکھ دیا. اور آج اگر ان کو موقع خان صاحب کے توسط سے ملا تو پاکستان کی تمام محرومیوں کا ازالہ ممکن ہے. اور اگر خان صاحب نے پھر دوبارہ وہی غلطی دہرائی تو یقین جانیے خان صاحب کے باہر آنے کا کوئی وہ فائدہ نہیں اس قوم کو مل سکے گا جو فائدہ اب ملنا اب اس وقت حق ہے ان تمام جو 25 کروڑ عوام کا. سر بھائی جان ایک بڑا اہم سوال ہے, یہ ہماری فوج واقعی یہ اس وقت سب سے بڑی جو اگر کہیں تو تجارتی منڈی جو پاکستان کی ہے اس کی
جو بھی سسٹم ہے وہ ہماری فوج چلا رہی ہے، یہ ٹھیک بات ہے؟ سر پہلے تو یہ فوج ہے ہی نہیں ہے، کس نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ فوج ہے؟ یار بھائی مبارک، آپ اور میں تو کم از کم حق اور سچ کی بات کرنے والے لوگ ہیں بھائی جان۔ فوج ایسی ہوتی ہے جو 90,000 پتلونے چھوڑ کے آ جائے؟ ارے نہیں نہیں بھائی، دنیا کی تاریخ میں 90,000 پتلونے کسی کی نہیں اتری ہیں۔ یہ 90,000 پتلونے یہ انہوں نے اتاری، اس کو میں فوج نہیں کہہ سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اس کو فوج کہنا اپنے ایمان کے ساتھ اندر سے غداری کرنے کے برابر ہے۔ اور میں یہ جسم کے بارے میں بات کر رہا ہوں، یہ صرف سلوٹ بلوٹ اور ریڈ، جن کی نا ریڈ لگی ہوتی ہیں ربن کالر کے پاس، آپ نے ایک ربن لگا ہوا دیکھا ریڈ کلر کا، یہ جب بریگیڈیئر کے عہدے پہ پہنچتے ہیں نا، فل کرنل کے عہدے پہ، تو ان کو GHQ کی طرف سے ایک ریڈ کلر کی ایک چندی لگتی ہے کالر کے ساتھ۔ میں یہ ان ریڈ کلر کی چندیوں کی بات کر رہا ہوں، ان سے نیچے میں لیفٹیننٹ کرنل سے نیچے بھی کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور سپاہی تو ہے ہی میری جان، میری قوم کی جان، میری مملکت کی جان، میری امت کی جان۔ کیوں کہ میں ایک بات جانتا ہوں کہ جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو اتنی خوشی تو پاکستان میں نہیں منائی گئی جتنی فلسطین والوں نے منائی تھی۔ آج کہاں گئی اس خوشی کا جو تازیانہ دینا تھا، اس کا رسپانس دینا تھا؟ کسی فوجی سپاہی نے تو نہیں نہ دینا تھا بوس، یہ دینا تھا جو اوپر بیٹھے لال چندیاں لگائے ہوئے تھے، انہوں نے جو فلسطین کے محروم اور مسکین لوگوں کی امیدوں کو توڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کمروں کو توڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بددعاؤں کے اثر سے انشاءاللہ پاکستان کو ان کھاؤ اور بکاؤ چندی والوں سے جلد از جلد اب ان کو انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا، اور بہترین فوج دوبارہ بنے گی یہ پاکستان۔ جس کو فوج نہ کہا کریں، اس کو کھاؤ اور بکاؤ مال کہا کریں۔ تو کھاؤ اور بکاؤ مال کا کام کیا ہوتا ہے؟ مال بنانا۔ تو سر یہ تو مال بنانے والے لوگ ہیں، فوج نہ کہیں۔ فوج کی جب بات کریں مجھے کہا کریں پاکستانی سپاہی کی بتا بھائی رب نواز خان یہ فوجی کیا ہوتا ہے، فوجی کی بات کریں، فوج کی نہیں، فوجی، اور وہ بھی سپاہی سے لے کے لیفٹیننٹ کرنل تک، اوپر سب کھاؤ اور بکاؤ مال ہے بھائی جان۔ ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ سر فلسطینی کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو آج اسلامی جو دنیا ہے وہاں پہ؟ سر میرے پیارے بھائی مبارک، ان کے لیے تو سلطان صلاح الدین ایوبی جو اس وقت کھاؤ اور بکاؤ ڈپارٹمنٹ کا چیف ہے وہی تھا نا، دوبارہ اس نے تو اپنی قبر سے نکل کے نہیں آنا تھا۔ پیارے بھائی مجھے بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں آپ کے چینل کے توسط سے ایک بات ضرور کہوں گا، یہ کو میں جذباتی ایسے نہیں ہو گیا۔ میں پچھلے دنوں گیا تھا اردن، میں اردن گیا تھا، اور میں کیا کروں، میں کن لفظوں میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ وہ جو کیمپ تھا البلکا کا، البلکا ایک صوبہ ہے ساتھ ہی ساتھ بارڈر کے ساتھ، وہاں ایک کیمپ میں گیا، میرے ساتھ یہاں کے 4-5 اور غیر مسلم لوگ تھے، میں واحد پاکستانی مسلم، اور میرے منہ سے پاکستان کا یہ لفظ نکل نہیں رہا تھا کہ میں پاکستانی آپ کے لیے آیا ہوں، آپ کو گلے لگانے، آپ کا ماتھا چومنے، بلکہ آپ کے پاؤں چومنے۔ تو میں نے جو ان کی حالت دیکھی نا، انہوں نے میرے چہرہ دیکھ کے کہا انت پاکستانی، میرے پاس ہاں کرنے کے لیے میرے سر میں، میری گردن میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں جھکا کے کہتا کہ ہاں میں پاکستانی ہوں۔ مجھے بحیثیت قوم میں پاکستانی بڑی شرم آئی بھائی جان، اتنی شرم میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی، اور مجھے سانس رکتا محسوس ہوا۔ میں یقین کیجئے میں 2 دن تو رہا وہاں پہ، لیکن نہ کھا سکا، نہ پی سکا، نہ سو سکا، اور میری حالت یہ تھی کہ جیسے ایک مچھلی کو آپ نا پانی سے نکال کے ساحل پہ رکھ دیں کنارے پہ، تو وہ کیسے تڑپتی، میں ایسے تڑپ رہا تھا اور اللہ سے فریاد کر رہا تھا، یا اللہ یا اللہ، یہ جو یہ کھاؤ اور بکاؤ بیٹھے، انہوں نے مجھے آج اس حالت میں کر دیا کہ میں پاکستانی اپنے زبان سے اقرار نہ کر سکا کہ میں پاکستانی ہوں۔ بچے بار بار پوچھتے انت پاکستانی، انت پاکستانی، خان انت پاکستانی، میں جواب نہیں دیتا تھا۔ اور واللہ العظیم، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم، جس کا کوئی اللہ نہیں ہے، میں نے پہلی دفعہ ان کی آنکھوں میں اب بھی پیار کا وہی جذبہ دیکھا۔ انہوں نے نعرے پھر بھی پاکستان کے لگا دیے، پاکستان زندہ باد۔ چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال، 4 سال، 8 سال، 10 سال، بھائی مبارک
میرے پاس الفاظ نہیں ہے یار، میں 2 دن کا ایکسپیرینس کسی سے شیئر نہیں کر سکتا کہ میرے اوپر کیا گزری ہے. تبھی میں اب آپ کے چینل سے یہ اپیل کرتا ہوں ان پاکستانیوں سے، ان مسلمانوں سے جو یورپ میں رہتے ہیں، آپ کو اردن جانے میں کوئی امر مانیہ نہیں ہے. آن لائن اپنا 50 یورو کا ویزا لیجئے، نہیں تو آن ارائیول وہ دے دیتے ہیں آپ کو، آپ کا پاسپورٹ یورپین ہے، آپ کی ریزیڈنس بھی یورپین ہے. آپ جائیے، ساتھ اپنے کچھ لے جائیے یار، وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ بھوکے بھی ہیں، یقین جانیے پیاسے بھی ہیں، لیکن کسی پاکستانی چہرے کو دیکھتے ہیں ان کے چہرے کے لٹتے ہیں یار، جیسے نیا گلاب چمن میں کھلے. سر یہ بتائیے، یہ تو بڑی تکلیف دہ بات آپ نے بتائی، لیکن جو مسلمان ممالک ہیں یا دوسری دنیا ہے وہ تو اپنی عیاشی میں پڑی ہوئی ہے، وہ تو ڈانس میں، وہ تو شراب میں، شباب میں، وہ تو بھول چکے ہیں ہر چیز ہی. تو دوسری طرف آپ جس طرح دیکھ کے آئے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں سنبھال پا رہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا عذاب آنے والا ہے مسلمانوں پہ؟ ویسے تو عذاب کی حالت میں ہے کہ کوئی بڑا عذاب بھی آ سکتا ہے اس سے. سر اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ ایک ایٹمی ملک، واحد اسلامی ایٹمی ملک جس کی 25 کروڑ کی آبادی اور 38 ملین بکاری روڈ پہ بھیک مانگتے ہو، اس سے بڑا عذاب اور کیا عذاب دینا چاہتے ہیں؟ یہ 38 ملین بکاری ایک ایسے ملک میں جس میں دریا بھی ہو، سمندر بھی خوبصورت ساحل بھی ہو، جس میں گلیشیئر بھی ہو، جس میں ریگستان بھی ہو، جس میں بہترین زمین بھی ہو، زرخیز زمین ہو، یا خدایا اس کے 38 ملین لوگ بیکاری ہو سڑکوں پہ. یہ رجسٹرڈ بات کر رہا ہوں میں اپنی زبان سے، میں نے 38 ملین نہیں کہا، تحقیق کرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ 38 ملین بیکاری بنا دیے گئے ان کھاؤ اور بکاؤ مال میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دن گنو تم سب سے پہلے عربیوں کہ آ گیا یہ عذاب اللہ کا تم پہ، آ گیا. سر کل علماء نے تو بڑے جوش و خروش سے پاکستان میں تقریریں کی اور وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جناب جہاد کے لیے تیاری پکڑ لو. تو یہ جو قوم ہماری ہے جس نے آج تک نہ کبھی خالص غذا ان کو ملی، نہ ان کو کبھی خالص میڈیسن ملی، نہ ان کو خالص قوانین ملے، نہ عدل و انصاف کا دور دور تک کوئی ایسا تعلق ہو، تو یہ خون آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد کرنے کے قابل ہے یا اتنی طاقت ہے ان میں؟ سر یہ علماء سو آج جاگے ہیں، یہ علماء سو آج جاگے ہیں جب فلسطین کا نقشہ ہی گوگل نے اڑا دیا ہے. آپ گوگل تو کھولیں، گوگل پہ کوئی نقشہ ہے اس وقت فلسطین کے نام کا؟ نہیں ہے. اور سر یہ اور کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک دھوکہ دینے کی بات ہے. یہ پیچھے وہی کھاؤ اور بکاؤ مال اور کھاؤ اور بکاؤ علماء کی زبانوں سے یہ آج جب جہاد کا تصور، اب کون سا تصور ہے؟ تصور تو اس وقت تھا جب یہ آج سے 6 ماہ پہلے یہ کام ہوا تھا، بلکہ 1.5 سال پہلے کام ہوا تھا. صرف ایک ملک یہ کہہ دیتا کہ میں اپنی فوجیں بھیجنے کا اعلان کرتا ہوں، میں دیکھتا کیا جرت تھی نتنیاہو کی کہ وہ اپنے یہ جو بمباری یہاں پہ ایک سوال ہے، کارپٹ بمباری کی کر سکتا. جی یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح وہاں پہ لوگوں کے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا یہ کھاؤ لوگ ہیں، تو ان کو کیا دلچسپی 6 ماہ پہلے یا سال پہلے یا 10 سال پہلے ان کو کیا دلچسپی ہے؟ ان کے تو اپنے مسائل ہی نہیں حل ہو رہے. تو وہی میں آپ کی بات کو پھر وہیں سے کنیکٹ کرتا ہوں. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 1.5 سال پہلے اعلان ہی صرف کر دے. نہیں، اگر حق پر ہوتے جو آج کہہ رہے ہیں کہ جی جہاد فرض ہو گیا، جیسے یہ مولانا تھے جو پہلے چاند دیکھنے والی کمیٹی کے تھے، نام مجھے نہیں آتا ان کا، اور ایک اور بڑے مولانا ہے، ہاں ٹھیک ہے، عثمانی یا پتہ نہیں کچھ ایسا ہی ہے، ایک عثمانی نام کا بھی ہے. جی ہاں جی، دیکھو عثمانیوں کا نام بدنام کر رہے ہیں. اچھا وہ یہاں پہ قطع کلامی، سوری، کوئی ایک مولوی نہیں ہے چاند دیکھنے والا، یہ بہت بڑی ٹیم ہے. جی ہاں سر، تبھی ان کو نظر نہیں آتا نا، تبھی تو نظر نہیں آتا. چاند دیکھنے کے پیسے لیتے ہیں اور اپنے آگے بچوں کو یہ رزق کھلاتے ہیں، اور جس سے اسے خون پیدا ہوتا ہے وہ سب حرام کا ہے ان علماء کے تمام بچوں کا. یہ آپ نے دیکھا، یہ ابھی وہ کیا نام ہے جو بی ٹیم ہے ان کی کھاؤ اور بکاؤ کی، یہ جو رضوی یہ کون سی ایک پارٹی ہے جو وہ جو
تحریک لبیک، جی دیکھیں عاشق رسول، عاشق رسول ہے وہ ختم. استغفر اللہ، یہ نہیں، عاشق رسول ایسا نہیں ہو سکتا سر. عاشق رسول کسی کی جان اس بات پہ نہیں لے سکتا کہ تم مسلمان ہے کہ نہیں. عاشق رسول اس بات پہ جان نہیں لے سکتا کہ تم مسجد میں گیا ہے کہ نہیں. عاشق رسول اس بات پہ جان نہیں لے سکتا کہ تو نے داڑھی رکھی ہے کہ نہیں رکھی. نہیں 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 نہیں، یہ عاشق رسول نہیں ہے سر. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ تو سڑکوں پر نعرے لگا رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں جی ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول کوئی نہیں، ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں. استغفر اللہ، تو میں کہہ تو رہا ہوں مبارک صاحب، یہ علماء سو ہے، یہ بی ٹیم ہے کھاؤ مال اور بکاؤ مال کی، جس کا آخری وقت چل رہا ہے. اور میں نے آپ سے پچھلے پروگرام میں کہا تھا جولائی اگست سپٹمبر خان ول بی رول آن پاکستان اگین اور یو ول سی دس. لیکن مجھے ڈر یہ ہے کہ خان صاحب آ کے پھر دوبارہ وہی گھسے پٹے پرانے چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ اپنی گن میں نہ ڈال دیں. چلے اسی لیے سر، تو میں نے کہا کہ ابھی جیل سے بیٹھ کے وہ اعلان کر دیں، کاش ان تک یہ ویڈیو ہمارے یہ پروگرام پہنچ جائے، کوئی پہنچا دے کہ خان صاحب اب آپ کے پاس غلطی کی گنجائش کوئی نہیں ہے. آپ نے پہلے بھی بہت غلطیاں کی. وہ غلطیاں کیا تھیں؟ آپ نے جرنیلوں کے بیٹوں کو، ریٹائرڈ جرنیلوں کے بیٹوں کو آپ نے سیٹیں دی. آپ نے یہ جو ابھی وہ جو صوبہ سرحد کا کے پی کے کا جو وزیر اعلیٰ ہے، کیا نام ہے اس کا، وہ بھی ایک کرنل کا بیٹا ہی ہے نا. کیا نام ہے سر اس کا؟ دیکھیں گندے لوگوں کے نام ہی نہیں آتے آپ کے بھائی کی زبان پہ. سر کیا نام ہے اس کا؟ وہ بالوں والا گنڈا پوری. وہ اس کو تو ڈنگا دینا چاہیے نا پورے کا پورا. وہ تو گنڈا ہے، کوئی گنڈا ہم پیاز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سر وہ گنڈا جو ہے نا، وہ گندا، ایسے گندوں کو ٹکٹ نہیں دینا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی طرح یہ آواز پاکستان میں پی ٹی آئی کے نوجوان اب یہ اٹھائیں. خان صاحب ہمارا تقاضا صرف یہ ہے کہ وہ ایک یک جنبش قلم آپ تمام عہدیداران کو، پارٹیوں کو فارغ کریں اور 30 سال سے اوپر کوئی پارٹی عہدیداران نہ عہدہ رکھے. چلیں بہت شکریہ. اور اگر آپ کبھی ایم پی اے کا ٹکٹ کسی کو دیتے ہیں تو 30 سال سے اوپر نہ ہو، ایم این اے کا ٹکٹ دیتے ہیں تو 35 سال سے اوپر نہ ہو، اور سینیٹر کو دیتے ہیں تو 40 سال سے اوپر کا نہ ہو، اور پرائم منسٹر بناتے ہیں تو خود بیٹھے، نہیں تو 45 سال کے ایک مرد کو دیں، اور پریزیڈنٹ بنائیں تو 50 سال سے اوپر کا بوڑھا نہ بنائیں. آپ نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ اس وقت قیادت دیں. انشاءاللہ پاکستان انشاءاللہ اپنی کامیابی کے راہ پہ کام. بہت شکریہ خان صاحب، زبردست، تھینک یو. ویلکم ہو گیا سر. جزاک. نہیں، خان صاحب کی باتیں بہت تکلیف دی ہیں. جس بندے نے دیکھا ہو حالات کو سامنے، وہ آپ کو جس طرح انہوں نے حالات بتائے ہیں تکلیف دے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ جو پاکستان میں ہر جگہ پہ سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فلانی سرکار، فلانی سرکار، فلانی سرکار، مجھے تو ان پر بھی آتا ہے کہ یہ کب کام آئیں گے. ان کو بھی چاہیے وہاں پہ جہاد میں حصہ لے علماء کے ساتھ، اور جتنے پیر فقیر یہ سب جو فرنٹ لائن پہ جو دستے ہوں ان میں شامل ہوں. اس وقت موقع ہے. اور دیکھیں ہماری جو عوام ہے وہ تو بعد میں ہے نا، نمونے کے طور پہ کچھ نہ کچھ انہیں دکھانا پڑے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیں. وہاں پہ آپ دیکھیں مجھے تو اب یاد ہی نہیں، وہ کہتے پتہ 70,000 دربار بنے ہوئے کہ 4 لاکھ دربار ہے کہ 4 کروڑ ہے، پتہ نہیں کسی کو بھی. یہ درباروں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو اس وقت فلسطین پہنچنا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے. پاکستان کی گورنمنٹ کو بھی، یہ درباروں والے علماء، یہ دین کے ٹھیکیدار اور سیاستدان تو پتہ ہی ہے وہ تو چکر دینے والے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں. جتنے بھی ہیں ان کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کیا پھر وہاں پہ حالات چینج ہوتے ہیں. لڑائی کے تو یہ بڑے ماہر ہوں گے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں. ناظرین اوپر ایک نمبر بھی ہم دے رہے ہیں، کسی نے کال کرنی ہو میسج کیا کریں، پھر ہم کال کر لیں گے. کیونکہ کئی لوگ کوئی بات چیت پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ کرنا چاہتے، اور آپ کی سہولت کے لیے پھر میں نے سوچا تھا کہ چلو اسٹوڈیو کا نمبر دے دیں. لیکن بہت لوگ لکھتے تو ہیں، فضول پوسٹ آ رہی ہوتی ہے پھر بلاک کر دیتے ہم. اس لیے مقصد یہ تھا کہ چلو کسی کو کوئی فائدہ ہو جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، کافی لمبا پروگرام آج ہو گیا. خان صاحب کی باتیں بڑی زبردست تھی، اور ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.